السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئل اسٹیٹ میں ایک کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں شعیب فیصل صاحب. آئیے جانتے ہیں ان سے کچھ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں، پاکستان سے بھائی ہیں جو پاکستان کی اکانومی میں کافی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے کچھ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں وہ آ کے اپنا پیسہ ڈبو دیتے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایسا کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے اگر پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، لائک اسلام آباد، کراچی، پشاور، لاہور، گجرانوالہ، واٹ ایور، کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ فائدہ مند ہو، نہ کہ وہ ان کو الٹا نقصان ہو. وہ بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں، باہر بیٹھ کے کماتے ہیں پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں یہاں پہ لوگ ان کو دھوکہ دہی دے کے کافی لوٹ پٹار کر دیتے ہیں. تو جی شعیب جناب کیسے ہیں سر؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ نے لوگوں کو ڈرا دیا. ڈرانا نہیں ہوتا، ہم نے لوگوں کو ایک ٹرو پکچر دینی ہوتی ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ پراپرٹی کے اندر کچھ جگہوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پیسہ ڈبو دیا. سر ایکچولی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، سوری فار دیٹ. اس میں ہوا کچھ ایسا ہے کہ کئی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہمارے اوورسیز نے انویسٹمنٹ کی ہے. ایکنالج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پراپرٹی پاکستان کی بات ہم نہیں کر رہے. اگر ہم گلوبل بات کریں، دنیا کی بات کریں، تو سب سے زیادہ جو لوگوں کا پیسہ انویسٹمنٹ پارک ہوتی ہے وہ پراپرٹی سیکٹر میں ہی ہوتی ہے. اور پراپرٹی سیکٹر دنیا کا واحد سیکٹر ہے. یہ پاکستان کی آج بھی، اس وقت بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، انٹرنیشنلی جو ماڈل ریکگنائز ہے پراپرٹی کے اندر. پوری دنیا اپنی انویسٹمنٹ کو پراپرٹی میں اس لیے انویسٹ کرتی ہے کہ دنیا کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، پاکستان کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، نئی ہاؤسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے اندر 50 لاکھ 1 کروڑ گھروں کی آج بھی شارٹیج ہے اگر ہم بات کریں پاپولیشن کے حوالے سے. اس پہ کام یہ ڈیولپر ہم لوگ ہی کریں گے تو ان تک گھر پہنچیں گے. اور ہم لوگ کیسے کام کریں گے؟ کسی بھی ڈیولپر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پیسے سے سارا کچھ کرے. وہ ایک ماڈل بنتا ہے جس کے اندر انویسٹر آتے ہیں، اور جو ماڈل ڈیولپر بناتا ہے اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کرے، لوگوں کی انویسٹمنٹ کو بھی لائے، اور جو اینڈ یوزر ہے جو اس کو گھر مل جائے، پلاٹ مل جائے، اور جس کے فیوچر میں وہ اپنا گھر بنا سکے. اور مین وائل یہ ہو کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کو اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ROI وہ اس پہ کچھ بینیفٹ پروفٹ اپنا بنا لے. تو یہ پورا سیکٹر ہے جس کے اندر ڈیولپر ہے، جس کے اندر انویسٹر ہے، جس کے اندر اینڈ یوزر ہے. تو یہ چیزیں کمبینیشن سے چلتی ہیں اور تب جا کے ڈیولپمنٹ ایک پراپر طریقے سے آگے بڑھتی ہے. بالکل صحیح بات کیا آپ نے شعیب بھائی. ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ہمارے پراپرٹی نیوز کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں تک ایک رائٹ انفارمیشن دیں تاکہ لوگ صحیح جگہ پہ ہماری وجہ سے انویسٹ کریں. ایسا نہ ہو کل کو کہ وہ کسی غلط جگہ انویسٹ کر سکیں. اب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ہمارے اسلام آباد راولپنڈی میں اس ٹائم پہ کون سی ایسی جگہ ہے یا پاکستان میں آپ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ پراپرٹی کا ابھی بوم آیا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ انویسٹ کریں اور ہمیں اچھا ROI مل سکتا ہے اس کے اوپر؟ سر بات یہ ہے کہ اسلام آباد، اگر آپ پاکستانی اوورسیز لوگوں کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جب سوچتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے اسلام آباد. اسلام آباد ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا سٹی ہے جو بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے اور جس کے اندر ایک ایلیٹ ٹاپ کلاس ہائی اینڈ سوسائٹیز آ رہی ہیں، اور جن میں نہ صرف لوگ ایک انٹرنیشنل طرز کا لائف سٹائل انجوائے کر سکتے ہیں وتھ سیکورٹی میجرز، ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر اور ڈیولپمنٹ ساری ان کے اندر ہو رہی ہیں جہاں پہ پیسفل لائف وہ گزار سکتے ہیں. جس کے اندر اسلام آباد میں اس وقت بہت سارے زونز ہیں. میں بات کروں گا اسلام آباد کی گلبرگ گرین. گلبرگ گرین از اے گڈ پلیس ٹو لیو. اس کا فاصلہ دیکھا جاتا ہے شہر سے کتنا دور ہے، باقی سروسز جو ہیں، ایمینیٹیز کتنے قریب ہیں، اسی وجہ سے اس کی پرائس اوپر جا رہی ہے. بحریہ انکلیو، پارک ویو سٹی، یہ بھی نئے برانڈ اسلام آباد میں ہیں. ان کو ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن لوگوں کا ٹرسٹ انہوں نے گین کیا ہے، ان کو ROI بھی اچھا ملا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا ڈسٹنس بھی ایسا ہے کہ وہ وہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں. اس طرف اگر آپ آ جاتے ہیں نیو ایئرپورٹ سائٹ پہ بھی کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جس میں فیصل ٹاؤن ہے، ٹاپ سٹی ہے، B17 ہے، مرگلا ایونیو بننا ہے جس کی وجہ سے B17 ایکسیسیبل ٹو سٹی ہو جائے گا. تو یہ سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو شہر کو بناتی ہیں اور لوگوں کو ڈیولپ کرتی ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کو کہ وہ کہاں پہ خریداری کریں.
آپ بیریا کی طرف چلے جائیں، فیز 7 8 وہ بھی اوور پاپولیٹڈ ہو چکے ہیں. اب ہونا کیا ہے الٹیمیٹلی؟ اب اسلام آباد کا چونکہ رقبہ کم ہے اور آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہمارے پاس M2 جو ہے موٹر وے ٹو ورلڈ لاہور جو جا رہی ہے، اس کے اوپر بہت سارے نئے رہائشی پروجیکٹس آ چکے ہیں. اب ڈیفینیٹلی جب وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ بات جو آپ نے کی، ان کا پیسہ سٹک ہو گیا، ان کا ROI ختم ہو گیا، لاس کر گئے، وہ اس کی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بنا وہاں وزٹ کیے، بغیر تحقیق کیے وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. جہاں بھی میں سب لوگوں کو، اپنے ویور کو بتانا پسند کروں گا کہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس جگہ کو ضرور دیکھیں. سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ آپ جب M2 کی طرف جاتے ہیں تو 30-40 کلومیٹر تک آلموسٹ کافی ساری نئی سوسائٹیز آئی ہیں جنہوں نے وہ پیک کر دیا ہے، اور دوز پروجیکٹس آر بینگ سولڈ. اب وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے ایمان انکلیو ایگرو فارمز، جو کہ نیو ایئرپورٹ، آپ ٹال پلازا سے جائیں تو 35-40 منٹ میں ایکسیس کر لیتے ہیں. ایک اچھا پروجیکٹ ہے، آئی وزٹڈ مائی سیلف، اور فزیکلی موجود ہے. 150 فارم وہاں پہ بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ بزنس ماڈل بھی آ سکتا ہے، وہاں پہ فارمنگ آ سکتی ہے، آرچڈ فارمنگ آ سکتی ہے. کنٹری سائڈ لیونگ کا ایک لائف سٹائل وہ دے رہے ہیں. 40-80 فٹ کے روڈ آفر کر رہے ہیں. سیکورٹی، مساجد، واکنگ ٹریکس، لیکس اور لیجر ایکٹیویٹی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پرائس کیسے بڑھتی ہے؟ پرائس ایسے بڑھتی ہے کہ جب آبادی، ایک پاپولیشن بڑھتی ہے تو نئے سیکٹرز کھلتے ہیں، نئی کالونیاں، نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں. تو جب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس جگہ ہی اب صرف ٹوورڈ موٹر وے M2 لاہور ہے، تو وہ کس طرف بڑھیں گی، کس طرف جائیں گی؟ تو ابھی چکری تک تو آلموسٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی جگہ بچی ہو. اس کے اوپر بے شمار سوسائٹیز ہیں. میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ تحقیق آپ خود کرتے ہیں فزیکلی جا کے کہ ان کے جو ریگولیٹری کے ساتھ معاملات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد فزیکلی انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایمان انکلیو ایگرو فارم نہ صرف آپ کو فزیکل نظر آئے گا، بلکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی. 50-100 فارم وہاں پہ بنا ہوا نظر آئے گا. بزنس ماڈل پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اور ROI اس کا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ودن 2 year پرائس ول بی ڈبل. کیوں کہ جب لینڈ ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے آگے جانا پڑتا ہے. اب نیلا دلہ کے بھی کافی سوسائٹیز اس طرف جا رہی ہیں. اس کے بعد اسلام آباد میں کوئی سپیس نہیں ہے. فتح جنگ تک یہاں سے پہنچ گیا. فیصل ہلز کو آپ دیکھیں تو ٹیکسلا کو ٹچ کر لیا. اس طرف گجر خان تک آپ جائیں تو آپ کا DHA کافی دور تک کالونیز چلی گئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز چلی گئی ہیں. تو دس از جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اونلی وے جو ہمارے پاس آگے بڑھنے کا ہے وہ M2 موٹر وے کے اوپر ہی پروجیکٹ آنے ہیں فیوچر میں. اور ایمان انکلیو ایگرو فارم ون آف دیم، جہاں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ چاہیں گے. کنٹری سائڈ لیونگ، وہاں پہ پانی بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، پھول بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور آپ کو ایک تازہ ہوا بھی ملے گی. ایک انوائرمنٹ ایسا ملے گا وہاں پہ کہ یو ول انجوائے یور لائف. تو ویکینڈ پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن بہت جلد وہ ٹائم آنے والا ہے کہ پیپل وڈ لو ٹو لیو دیئر. تھینک یو شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو سائٹ ہے ایمان ایگرو فارم، اس کے اوپر بھی وزٹ کریں. تھینک یو. اور اس کی ایک مطلب پورا بریف آپ کو دیں کہ ایکچولی 40 منٹ بتا رہے ہیں تو وہ لگتے بھی ہیں یا نہیں لگتے. کیونکہ پراپرٹی نیوز کا جو ایم ہے وہ آپ تک رائٹ انفارمیشن پہنچانا ہے اور ٹائم پر پہنچانا ہے. باقی ہر کسی کا ایک اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ کہاں انویسٹ کرتا ہے، کتنا اس کو ریٹرن ملتا ہے، کتنا اس کو لاس ہوتا ہے. ہمارا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایک پوری بریف ویڈیو بھی بنا کر اس کے اوپر دکھائیں گے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو. پراپرٹی سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے پراپرٹی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور کمنٹ میں اپنے شہر اور پراپرٹی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.